وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، خیال کر لینا کہیں آپ پر فٹ تو نہیں آ رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، حلال و حرام کے سلسلے میں جب ان سے کہتے ہیں اتبعوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، قرآن بھی حدیث ہے، اس کی پیروی کرو حلال و حرام میں، قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علی آبانا، اپنے اوراد ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس طریقہ پر دیکھا اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایتبعون آباءہم، کیا اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، حال یہ کہ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ابا جب کہ کچھ نہ سمجھ رہے ہیں، ولا یہتدون، جب کہ ثواب اور صحیح بات کی طرف ان کو رہنمائی نہ ہو، پھر بھی ابا کی اطاعت کریں گے۔ اب کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میرے ابا نے جو کچھ کہا، اور تمہارے ابا کو شلوار پہننے کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی ابا پنڈو پاش ہے، پھر بھی ابا کے پیچھے چلو گے کیا؟ ایسے ابا کے اللہ کا بھلا کرے، ابا ہے تمہارا بے وقوف جو قرآن و سنت کے شدھ بدھ سے بھی واقف نہیں، پھر بھی ابا کے پیچھے پڑو گے، یہ واہ قرآن واہ۔ مولانا آپ لوگوں میں سمجھدار کتنے ہیں؟ صرف 2-3 آدمی، صرف 2-3 آدمی ہاتھ کھڑا کریں، 2-3 آدمی، 2-3 آدمی، قتل میں نہیں کروں گا، سمجھے؟ اس جگہ پر اتباع کے تحت مفسرین تقلید کے بحث کو لکھتے ہیں، اس لیے الاتباع ہو تقلید، الاتباع تقلید، یہ تقلید ہے، اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہے کہ اتباع بالدلیل ہوتی ہے اور تقلید کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ کسی مالکی کا قول ہے جو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، جو آج تک ہمارے گلے میں پڑا ہے، جب بھی کسی غیر مقلد سے بحث کرتے اس کو اٹھا کر کے ہمارے منہ پہ مارتے۔ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہیں۔ لسان العرب کو جا کر کے دیکھ لو، الاتباع اے التقلید، اور اے کا قانون یہ ہے کہ اس کا ماقبل اور مابعد دونوں کے دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اے کی ہے کہ اے ترکیبی اعتبار سے عطف کی حیثیت اس کی ہوتی ہے، ماقبل معطوف علیہ مابعد اس کا ہوا یا کہ عطف بیان، اور معطوف علیہ اور عطف بیان دونوں ایک ہوتے ہیں۔ التقلید اے الاتباع، اور ایک ہے التقلید آنی الاتباع، میں آنی یعنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ چیز ہے، میں اے کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے تقلید بھی محمود ہوتی ہے، اللہ والوں کی تقلید محمود ہے اور جاہلوں کی تقلید مذموم ہے۔ اتباع اللہ والوں کے واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میرے طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کو جانتا ہو، اس کی پیروی کرو، اتباع، یہ اتباع محمود ہے۔ اور اتباع مذموم کیا ہے؟ لا تتبع خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، یہ اتباع ہے لیکن یہ اتباع مذموم ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو جیسے اتباع محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے، پسندیدہ، ناپسندیدہ، جائز اور ناجائز، تو اسی طرح تقلید جائز اور ناجائز۔ عمران خان کی تقلید ناجائز ہے، ابو حنیفہ کی جائز ہے، سمجھے؟ باقی مسئلہ رہ گیا کہ ابو حنیفہ کو آپ شارع علیہ السلام، ابو حنیفہ کو آپ نبی سمجھتے ہیں، ابو حنیفہ کو ہم شارع نہیں سمجھتے، شارع سمجھتے ہیں، بولو، شارع نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ شارع سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریح کرتا ہے، سمجھے؟ اتنی سی بات۔ امام شافعی ہمارے چچا ہے، احمد بن حنبل ہمارے چچا ہے، امام مالک ہمارے چچا ہے، ابو حنیفہ ہمارا ابا ہے، تو ہمارے ابا کا بھی دشمن ہے، کتے کا بچہ۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اور تیرا باپ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے چچے ہیں، ابو حنیفہ ہمارا ابا ہے، ہم ابو حنیفہ جیسے کروڑوں کے محمد کی جوتیوں پہ قربان کرنے کے لیے، یہی ہمارے علماء دیوبند کا عقید ہے، یہی حنفیہ کا۔ کون ہوتا ابو حنیفہ؟ ابو حنیفہ جیسے کروڑوں اربوں جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے پہ قربان جائے، لیکن تمہارے جیسے غیر مقلد کروڑوں کو ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان کرو۔ آئے مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے، ابو حنیفہ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کے سامنے نہ تولو۔ ابو حنیفہ نے کوئی قصور نہیں کیا، امام شافعی نے کوئی قصور نہیں کیا، صرف قرآن و سنت کی تشریح کی۔ ہم کہتے یہ اس نص سے اس نے یہ مسئلہ سمجھا، ہم اسی پر اعتماد کرتے، اور آپ کہتے کہ نہیں، ہمارے مولوی جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو غیر مقلد کا مولوی ہے، تم اس پر اعتماد کرو، اس کی تشریح پر۔ تم آؤ نا، پہلے ہمارے ساتھ بات تو کرو، ابو حنیفہ کو چھوڑو، تم پہلے ہم جیسے غریبوں سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں اتنے مجتہد بنے ہوئے ہو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں سمجھ کی بات کروں گا، اس سے پہلے تبلیغی تقریر تھی، اب سمجھ کی بات۔ تقلید اور اتباع یہ دونوں کے دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اگر الگ الگ ہے، کیا ہے؟
الگ الگ ہے تو اتباع کو ثابت کرنے اتباع والی دلیلوں سے تقلید پر تردید ہوگی نہیں. جیسے اتباع کے اس بات سے اتباع والے نصوص سے زنا کی تردید نہیں ہوتی، چوری کی تردید نہیں ہوتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، باقی مضامین کی تردید نہیں ہوتی. جب تقلید اتباع کے علاوہ الگ چیز ہے تو اس بات اتباع سے اتباع والی آیتوں سے تقلید کی تردید نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ نہیں، اتباع اور تقلید دونوں ایک ہے تو سبحان اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب ایک ہے تو اتباع محمود کو آپ لیتے ہیں تو تقلید محمود کو بھی لے لیں، اور اتباع مذموم کو چھوڑ دیتے تو تقلید مذموم کو بھی چھوڑ دیں. عمران خان کی تقلید ناجائز ہے، ابو حنیفہ کی جائز ہے، اور تمہارے غیر مقلد کی تقلید ناجائز ہے، ابو حنیفہ کی جائز ہے. بس بات اتنی سی ہوگی. اور اگر تقلید اتباع کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو پورے قرآن میں کسی لفظ کے نیچے مفسرین اس کو کیوں نہیں لکھتے، ادھر لکھتے ہیں. معلوم یہ ہوتا کہ اتباع مسئلہ رہ گیا کہ اتباع بدلیل ہوتی ہے اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت نے لکھا، یہ حضرت حکیم الامت کا قول بھی نہیں، کسی مالکی کا قول نقل کیا جو ہمارے لیے کسی دلیل نہیں. تم گل کرو، دلیل دی گل کرو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اتنی سی بات ہے مول صاحب، سمجھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، ترکیب سمجھو کیا مزہ ہے قرآن کا. ایک وجدنا آتا ہے، وہ آگے آئے گا. وجد دو مفعول بھی چاہتا ہے ایک، اور برخلاف اللہ کا الفینا، الفا یلفی الفا، اس کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ایک مفعول چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس قرآن کے جس کو اللہ نے نازل کیا، اس حدیث کے جس کو اللہ نے حلال و حرام میں ان کی پیروی کرو. ما انزل مفعول ہوگا اتبعوا کا، سمجھے؟ قالوا تو کہتے ہیں لا نتبع ما انزل اللہ، بل آ گیا نا. تو اسے قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس طریقے کے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا. اپنے ایمان کی خیر مناؤ. کوئی تم سے کہتا ہے حدیث رسول میں ہی آئے، قرآن میں ہی آئے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا. بھائی ہم تو یہ بڑے لوگوں کا کام، ہم تو اپنے بزرگوں کی بات ہے. تم دیوبندی ہو کر کے ایسی باتیں کرتے ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا بھی خیال کرو، سمجھے؟ ارے بابا حدیث میں یہ ناجائز کر رہے ہیں آپ، قرآن کے حساب سے کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے یہ کہا، سمجھ رہی؟ تو بزرگ ہے کون؟ اس کو تو بولو پہلے، بزرگ متعین بھی کرو. کوئی بھی گھوبی کی طرح گول ہوتا ہے وہ بزرگ ہوتا، سمجھے بھی جان؟ کوئی بھی گھوبی والا کوئی بڈھا ہو جائے بس وہ بزرگ ہو جائے تمہارا. جو قرآن و سنت سے بالکل واقف ہی نہیں ہے اس کو بزرگ مانتے ہو. بزرگ وہ ہوگا پکا مومن وہ ہوگا جتنا بڑا ایمان ہوگا، جتنا بڑا علم ہوگا. جس کا جتنا بڑا علم ہوگا اتنا پکا مومن ہوگا. یہی امام بخاری کہتا ہے، سمجھے؟ جو ایسے کہتا ہے کہ میرا ایمان بنا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، وہ جھوٹ بولتا ہے. بات صاف سی ہے، پکا مومن رشید و گنگو ہی ہے، حکیم الامت ہے، قاسم العلوم والخیرات ہے، علم کے پہاڑ ہے، پہاڑ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا صوفی، تمہارے خانقاہ والا اور تمہارے اس قسم کی سرخ ٹوپی والا وہ اس مقام کا نہیں ہے. بات کرو رشید احمد کے کسی طرح اس کے علم کو تول کر کے دیکھو. فقیہ الامت ابو حنیفہ ثانی، قاسم العلوم والخیرات کی بات کرو. ہر گھوبی کو تم بزرگ بناتے ہو، جو بھی گھوبی آ جائے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.